بہلول دانا رحم اللہ تعالی کو ہارون رشید نے ایک دن بلایا تھا اور ہارون نے کہا تھا بہلول مجھے کوئی نصیحت کر، کوئی اچھی بات مجھے سمجھا۔ بہلول دانا کہنے لگے دراصل ان کو لوگ مجنون کہتے تھے، بہلول پاگل مجنون کہتے تھے، اس لیے ان کو بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے بہلول اے ہارون وسیع و عریض سلطنت کے مالک، بغداد ان کا پایا تخت تھا اور ان کی قبر آج بھی بغداد میں ہے اور ان کی بیوی زبیدہ کی بھی اسی قبرستان میں جس میں سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی کے مزارات مقدس ہیں۔ ہارون کہنے لگا کوئی نصیحت کیجئے، تو بہلول فرمانے لگے بہلول دانا مجھے یہ بتا اے وسیع و عریض سلطنت کے مالک، اگر کسی دن تو اپنی فوج اپنی سپاہ کے ساتھ اپنے سیکیورٹی والوں کے ساتھ جنگل بیابان کی جانب نکلے اور اس نیت کے ساتھ نکلے کہ میں شکار کروں، جس طرح زمانہ میں بادشاہوں کا شوق ہوا کرتا تھا شکار کرنا کہ اپنے ساتھ کو سیکیورٹی والے لے کے جنگل بیابان کی جانب نکل جاتے اور خود شکار کرتے، کسی سپاہی کو تیر چلانے کی اجازت نہیں تھی، بادشاہ خود تیر چلاتا کسی ہرن وغیرہ پر، اس کو خود شکار کرتا۔ تیرا ارادہ ہوا کہ تو ہرن کو زندہ پکڑے گا، تو تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا، تیری فوج کے کسی سپاہی کا گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تو ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا لگا کے پوری قوت کے ساتھ گھوڑے کو دوڑانے لگا، وہ ہرن بھی چوکڑیاں بھرتا ہوا دور سے دور تک چلا جا رہا تھا، تیری فوج تیری سپاہ پیچھے رہ گئی، تو اس ہرن کے پیچھے بہت دور نکل گیا، بہت تیز دوڑنے کی وجہ سے تیرے گھوڑے کا سینہ پھٹ گیا، جگر پھٹ گیا، وہ منہ کے بل گرا اور مر گیا، تو زخمی ہونے سے بچ گیا، تجھے ہلکی پھلکی چوٹیں تو آئیں مگر تو زخمی ہونے سے بچ گیا، تیری سپاہ تیری فوج دور دور تک کہیں نظر نہ آ رہی تھی، اب اس جنگل بیابان میں تو بیٹھا تھا، تجھے پیاس سے بےتاب کیا، اٹھا دائیں بائیں چلا تو کہ مجھے کہیں سے پانی میسر آ جائے، اس ریگستانی علاقہ میں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک معلوم نہ ہو رہا تھا، تو بہت پریشان ہو گیا، اتنا تھک گیا، پیاس سے اس قدر بےتاب ہو گیا کہ جان بلب ہے، تیری زبان سوکھ گئی، تیرا حلق کانٹا بن گیا۔ پھر اچانک ایک شخص نودار ہوا جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ تھا، اس نے تجھے کہا ہارون تجھے پانی چاہیے؟ تو نے کہا ہاں ہاں میں تو شدید پیاسا ہوں۔ اس نے کہا پانی مل جائے گا مگر اس کی قیمت ادا کر۔ ہارون تو نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں تو اس وقت خالی جیب ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ اگر تو اپنی مملکت میں پہنچ گیا تو آدھی سلطنت مجھے دے دے گا، یہ پیالہ پانی کا میں تجھے دے دیتا ہوں، وعدہ کر لے۔ اب نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، وعدہ کر لے۔ تو نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ اگر میں پانی نہ پیوں گا تو مر جاؤں گا، مرنے پر ساری سلطنت ہی جاتی رہے گی، بتا یہ سودا قبول کر لے گا؟ ہارون نے کہا جی یقیناً قبول کر لوں گا، نہ قبول کروں گا تو مر جاؤں گا، فائدہ کیا ہوگا، میں وہ پانی پی لوں گا۔ بہلول کہنے لگے شاباش، بہت دانا شخص ہے تو نے صحیح سودا کیا، زندگی بچانے کے لیے آدھی مملکت چلی بھی جائے تو کیا حرج ہے، تیری زندگی سے تو قیمتی نہیں تھی، ٹھیک ہے تو نے وہ پانی پی لیا۔ پھر تیرے فوجی تلاش کرتے کرتے تجھ تک آ پہنچے، تجھے ایک تازہ دم گھوڑا دے دیا اور تو اپنے محل میں واپس آ گیا۔ مصیبت یہ بنی جو پانی تو نے پیا تھا اب وہ نکلتا نہیں ہے، تیرا پیشاب بند ہو گیا، تیرے مثانے کا بلیڈر پھول گیا، پھٹنے کے قریب آ گیا، تو سخت بے چین ہے، تیری مملکت کے سارے اطباء سارے جراح تیرا علاج کر کے عاجز آ گئے۔ اب ایک شخص آیا، اس سے کہا کہ ہارون تیری طبیعت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی، نہ آپریٹ کرنا پڑے گا، آپریشن بھی نہیں کروں گا، نہ تجھے کوئی ایسی چیز دوں گا کہ تجھے نقصان دے، تجھے پہلے کی طرح دوبارہ پھر تندرستی مل جائے گی،
مگر اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی آدھی سلطنت مجھے بقیہ دے دے، تو سودا قبول کر لے گا؟ ہارون کہنے لگا جی کر لوں گا۔ بہلول مسکرا کے فرمائیں گے پھر کبھی بھی اس سلطنت پر غرور نہ کرنا جس کی کل قیمت پانی کے چند گھونٹ اور پیشاب کے چند قطرے ہیں جو بغیر قیمت کے تیرا رب تجھے عطا کر رہا ہے۔